اگر تم کسی مشکل میں آ جاؤ، تم کسی مصیبت میں آ جاؤ، کسی پریشانی میں آ جاؤ، کسی جو ہے نا مشکل حالت میں پھنس جاؤ، تو کیا رب کائنات نے اس کا طریقہ بتایا؟ اس کا طریقہ بھی یہی بتایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان تم کیا کرو؟ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ جب تم مشکل میں پھنس جاؤ تو نماز پڑھو، جب تم پریشانی میں ہو تو نماز پڑھو، جب تم مصیبت کا شکار ہو تو نماز پڑھو، جب تم کسی جگہ پر پھنس جاؤ اور رستہ دکھائی نہ دے، رستے سارے بند ہو جائیں، تو رب کے حضور آ کر جھک جاؤ اور جھک کر اس کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلا دو۔ جب پھیلاؤ گے تو پھر وہ رب کائنات عطا کرے گا، کیونکہ رب خود فرماتا ہے نا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان کیا کرو؟ تم نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ جب تم نماز سے مدد طلب کرو گے، نماز میں پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، رب کی عبادت میں پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، تو رب کائنات تمہارے اوپر کرم فرمائے گا اور تمہارے اوپر رحم فرماتے ہوئے تمہاری اس مشکل کو آسان فرمائے گا، تمہاری اس تنگی کو دور فرمائے گا، تمہاری اس مصیبت کو دور فرمائے گا، اور تمہارے اوپر اپنا رحم اور کرم فرماتے ہوئے آسانیوں کے رستے کھول دے گا۔ کیوں کہ رب کائنات کی بارگاہ میں جب بندہ آتا ہے تو پھر وہ اپنا سب کچھ بیچ بٹا کر، پنجابی میں کہا ہے بیچ بٹا کے، وہ بیچ بٹا کے جب آتا ہے نا تو پھر رب کائنات کی بارگاہ سے اسے فیض ملتا ہے، پھر کرم ملتا ہے، پھر فضل ملتا ہے، پھر رب کی مہربانیاں ہوتی ہیں، پھر رب کائنات راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اس کے ایسے اعمال کی توفیق دے دیتا ہے جو اعمال اسے رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رب کا قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یہ نمازوں کی اتنی اہمیت ہے کہ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ اب نمازوں کی حفاظت کیا ہے؟ ایک ہے نمازوں کا قیام، ایک ہے نمازوں کی حفاظت۔ یہ حفاظت کیا ہے؟ یہ حفاظت یہ ہے کہ نمازوں کے آداب و سنن کے ساتھ اسے ادا کرنے کے بعد نماز کا خیال بھی رکھو کہ میں نے نماز رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ وہ ایک حکایت ہے، ایک صحابی تھے جن کے بارے میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمازی بھی ہیں اور فلاں 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 ان میں جو ہے نا غلطیاں بھی ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داؤ، اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، نماز پڑھتا ہے نا، تو نماز ایک دن اسے ایسے مقام پر لے آئے گی کہ یہ خود ہی اپنے عمل کا خود ہی جو ہے نا گواہ بن جائے گا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ اس صحابی کو حمامۃ المسجد کا خطاب دیا گیا، مسجد کی کبوتری، کہ وہ مسجد سے نکلتے ہی نہیں تھے۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ نماز ان سے پوچھا گیا، ساری باتیں چھوڑ دی، کیسے چھوڑ؟ ان کا بڑا آسان ہو گیا میرے لیے، میں نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، تو نماز پڑھنے کے بعد ایک نماز پڑھنے کے بعد جاتا تھا تو میرے ذہن میں اگر میں کوئی برائی کرنے لگتا، کوئی غلطی کرنے لگتا، تو میرے ذہن میں آتا میں اگلی نماز پر جاؤں گا، رب کے حضور کیا پیش کروں گا؟ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے فلاں غلطی کی، تو میں نے غلطی کی ہوگی، غلطی نے اگر کی ہوگی تو ہاں کہوں گا تو غلطی ہوگی، گناہ ہوگا، اور اگر نہیں کہوں گا تو جھوٹ ہوگا، دونوں طرح سے جرم ہے، نہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو حمامۃ المسجد قرار دیا گیا کہ وہ مسجد کی کبوتری ہیں، وہ اتنا رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے کہ وہ مسجد سے نکلتے ہی نہیں تھے، وہ مسجد کے اندر ہی رہتے تھے۔